9 محرم الحرام کی رات کیسی رات ہوگی. میں چاہوں گا داستان عشق و محبت، وہ لمحات، وہ کیفیات، وہ حضوری، اور وہ پورا گھرانہ موجود ہے اور پتہ ہے وہ کس مقام پر ہے اور کیا ہونے والا ہے. تو صبر کا کیا معاملہ تھا، رضا کا کیا معاملہ تھا حضور 9 محرم کی رات. سچی بات یہ ہے کہ جوں یہ واقعات، میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں، یہ قریب آ رہے ہیں نا، تو میرے اپنے حوصلہ ہمت وہ نہیں بن پا رہی کہ میں ان چیزوں کو کیسے بیان کروں. اللہ اکبر. جب بندہ پڑھتا ہے نا تو دل دہل جاتا ہے، لیکن خدا کی قسم ایک نہیں دونوں ہاتھوں سے بلکہ باوضو ہو کر امام حسین کو سلوٹ مارتا ہے بندہ. یار آپ نے کیا اللہ کی بارگاہ میں استقامت کا مظاہرہ کیا ہے. یہ آپ نے لفظ بہت اچھا استعمال کیا، عشق و محبت کی کیا کیفیت تھی. بھائی یہی ایک مناسب لفظ مجھے لگتا ہے. جی جب 9 محرم کا دن تھا نا، تو اکثر کتب کے اندر یہ موجود ہے، شام کے وقت انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے اور طبل جنگ بجا دیا تھا انہوں نے. اچھا، بس ان کو ابھی قتل کر دیتے. امام علی مقام باہر نکلے، فرمایا کیا مسئلہ ہے، ہم آپ سے جنگ کرنا چاہتے. فرمایا شام کے وقت بھی کوئی جنگ کرتا ہے؟ اصول بھول گئے ہو تم، شرم کرو. آج رات کی ہمیں مہلت چاہیے، آج رات جنگ نہیں ہوگی، صبح کے لیے ہم تیار ہیں. جی باقی پیرا تمہارا لگاؤ، ہم کو کہیں جا رہے ہیں، ادھر ہی ہے نا، صبح ہوگی جناب. امام علی مقام امام حسین نے جب یہ بات کی تو آپ نے اس کے بعد بلا لیا سب کو. شام کا وقت ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز ہو گئی. آپ نے نا مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا. آپ کو پتا ہے 82 نفوس پر تو یہ قافلہ مشتمل تھا. جی. آپ نے جب ان کو جمع فرمایا، آپ نے چراغ جلایا. یہ عشق و محبت کی داستان ہے. فرمایا جو جانا چاہے چلا جائے، میں تم پہ راضی ہوں. یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، اب میری وجہ سے مارے جاؤ گے، تم چلے جاؤ یار، یہ تمہارا کسی کا راستہ نہیں روکیں گے، یہ صرف میرے دشمن ہیں. آپ نے جب یہ بات کہی نا، حافظ صاحب یہاں پر یقین فرمائے بندہ حیران ہو جاتا ہے. کیا لجپال ہے، کسی کو شرمندہ نہیں ہونے دیتے. امام علی مقام نے چراغ بجھا دیا. کوئی جانا چاہے نا تو اندھیرے میں اٹھ کے چلا جائے. جب روشنی ہوتی ہے نا تو جاتے وقت بندہ تھوڑا سا جھجک محسوس کرتا ہے کہ میں سب کے سامنے کیسے جاؤں. تھوڑی دیر کے بعد جلایا نا تو جتنے بھی عاشقان حسین تھے وہیں پر جلوہ گر تھے اپنی جگہوں پر. پھر آپ نے کہا کہ آپ جانا چاہیں چلے جائیں، میں آپ پہ راضی ہوں، بالکل مجھے کوئی خفگی نہیں رہے گی آپ کے اوپر، آپ چلے جائیں. دوبارہ پھر آپ نے چراغ بجھا دیا. 3 سے 4 مرتبہ ایسا ہوا. جب آپ پھر کرنے لگے نا یہی بات، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حبیب ابن مظاہر کا نام بھی آتا ہے، مسلم بن اس وجہ کا نام بھی آتا ہے رضی اللہ عنہما. یہ کھڑے ہوئے اور ان کی 82 سے 90 سال کے قریب عمر تھی، کیونکہ حضور کے اس وقت جتنے صحابی تھے سارے بوڑھے تھے، زیادہ عمر کے تھے نا. وہ کھڑے ہو گئے اور اٹھ کے ایک ہی بات کہی، اے حسین اس موقع پر ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. قیامت والے دن اگر تمہارے نانا نے پوچھ لیا کہ جب اتنا مشکل وقت تھا این اس لمحے چھوڑ کے آ گئے ہو تو ہم کیا منہ دکھائیں گے. تو امام علی مقام امام حسین نے فرمایا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں جو اجازت دے رہا ہوں، فرمایا نہیں بس ہم نے تہیہ کر لیا ہے، آپ کے ساتھ رہیں گے. تو آپ نے فرمایا انکم تقتلون غدن، صبح تم شہید ہو جاؤ گے. تو انہوں نے ایک نعرہ لگایا صحابی رسول نے، کہتے ہیں الحمدللہ الذی شرفنا بالقتل معک یا حسین. اے حسین اس رب کا ہم شکر ادا کریں گے کہ جو آپ کے ساتھ ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما دے. اللہ، ہم نہیں جائیں گے. امام علی مقام اتنے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، سب نے بیک زباں ہو کہا یہ بات ہے. آپ نے پھر فرمایا یہ بات آیات خفی کے اندر نوٹ کی جائے اور سمجھی جائے اس بات کو. امام علی مقام وہاں بطور امتحان تھے، ورنہ آپ کی پہنچ کتنی ہے یہ بھی سن لیجئے. آپ نے فرمایا ارفعوا رؤوسکم، اپنے سر اٹھا کے ذرا اوپر دیکھو. اندھیری رات ہے یار، رات کا وقت ہے. امام فرماتے سر اٹھا کے اوپر دیکھو. تو انہوں نے کہا جی کدھر دیکھیں؟ فرمایا اوپر دیکھو. وانظروا الی مواضعہم من الجنہ، فرمایا جنت کے اندر جو تمہارے درجات ہیں آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. ہم نے پردے اٹھا دیے. یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان. اگر انہوں نے وفا پر یہ سمجھو کہ عہد اور بیعت کر لی کہ حضور ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، تو امام علی مقام بھی وہاں بیٹھے ہی جنت دکھلا رہے ہیں. یہ دیکھو، سمجھ آ رہی نا؟ آپ نے فرمایا یہ امام بزرگ وہ جلوے دکھا سکتے ہیں نا اللہ کی عطا سے. تو آپ نے فرمایا دیکھو نا ذرا نظریں اٹھاؤ، اور فرمایا کہ یہ تیرا مقام ہے، یہ تیرا مقام ہے، یہ تیرا مقام ہے. اب سوچنے کی بات ہے جو جنت دکھا سکتے ہیں وہ تقریباً تھوڑے فاصلے پر فرات کی نہر ہے، وہاں سے پانی نہیں منگوا سکتے.
یہ بات بڑی سوچنے والی ہے. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ آپ کو مجبور بنا کے پیش نہ کیا جائے معذرت کے ساتھ. سمجھ آئی نا؟ آج ہم بھی جو کھا رہے ہیں یہ اسی گھرانے کی خیرات ہے, الحمدللہ. لیکن امام علی مقام کا وہ امتحان تھا. یہ عشق و محبت کی داستان ہے. امام علی مقام نے اس انداز کے ساتھ وہاں پر رات کو بسر فرمایا, اور ساری رات اس خیمے سے پھر فرمایا آج جتنا جی بھر کے تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو کر لو. اللہ کی عبادت ہوتی رہی, اور ادھر وہ تیاریاں ہو رہی ہیں, تلواریں تیز ہو رہی ہیں, نیزے سیدھے کیے جا رہے ہیں, شرابیں پی جا رہی ہیں, بدکاریوں کے لیے, جشن کے لیے لوگ تیاریاں کر کے صبح یہ کام ہو جائے گا, اور ادھر جنت کا انتظار ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی امام علی مقام کا صدقہ ہمارے حال پر بھی اپنا فضل و کرم فرمائے. آمین آمین.